بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، شاد باد رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ اوپرا۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ باقاعدہ اور بروقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ ایک چیز اور عرض کر دوں، قرآن پاک کا پڑھنا بہت کار ثواب ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی اگر جاننا چاہیں جانیں اور ترجمہ بھی ساتھ پڑھیں یا علیحدہ سے پڑھیں تو اس کا اجر، یعنی جو نماز ہے نا، نماز نفل 1000 رکعتوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے ترجمہ کے ساتھ پڑھنے سے، لہٰذا اسے سکپ نہ کیجیے گا اور اس کو ضرور 2 منٹ 5-10 منٹ لگتے ہیں سننے میں یا دیکھنے میں، تو ضرور پڑھا کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور قوم عاد کے بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مجھے تم پر ایک زبردست دن کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کرو؟ اچھا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ٹھیک، علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں۔
البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو کہ جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتے دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے کھنڈروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرموں کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورۃ احقاف میں اس موقع میں یہ 5 آیات ہیں، آیت 21 تا 25۔ حق تعالی شانہ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ مبارکہ کا نام بھی احقاف انہی آیات میں مذکور ہے۔ مورخین اہل تحقیق سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے اپنی محقق کتاب ارض القرآن میں یہ بات لکھی ہے۔ یہ قوم یمن کے رہنے والے یہ لوگ تھے، اور ان کی ان بستیوں کا ذکر جس کو قرآن نے نقل فرمایا ہے، ان کے وہ علاقے حضرموت، عمان، اسی طرح یمامہ، بحرین اور جنوبی یمن، ان کی بستیاں ساحل سمندر پر، جیسے ہمارا کراچی شہر ہے، پھر جو شہر ہوتا ہے اس سے ملحق کچھ بستیاں ہوتی ہیں۔ ان کے لوگ صحرائے اعظم جہاں ریت ہی ریت ہے، اس کے گردا گرد کچھ شاداب جگہوں میں مختلف ان کی بستیاں تھیں، وہاں رہتے تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اللہ کے وہ تمام سچے انبیاء جو ایسی مشرک قوموں میں مبعوث ہوئے، ان کی بات قرآن نے نقل کی۔ وہ فرماتے تھے اعبدوا اللہ، لوگو سچے رب کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک اور ساجی ہرگز نہیں۔ یہ بت، یہ مورتیاں، یہ پتھر، یہ چیزیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنا کر اور ان کی پوجا شروع کر دی ہے، اس سے بڑی گمراہی کوئی دوسری نہیں۔ شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی شان وحدانیت کا اقرار کرو اور عبادت صرف اسی اکیلے رب کی۔ یہی بات ہم نماز کی ہر رکعت میں، یہ جو سورۃ فاتحہ ہے واقعتاً بہت ہی قابل غور و فکر ہے۔ اس کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم سب مسلمان اور پہلے جو گزرے جو آئندہ آئیں گے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ ہی یہی بنتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تو ہی سچا رب ہے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کے ہر پیغمبر نے ارشاد فرمایا اپنی قوم سے اعبدوا اللہ، اور فرمایا کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے کفر و شرک اور معصیت سے، بغاوت اور سرکشی نہیں چھوڑو گے تو رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔
ان کی بد نصیبی غالب آئی، کہنے لگے کہ ہود جو روز روز ہمیں دھمکی عذاب کی دیتے ہو، تم ہمارے اوپر آج ہی لے آؤ۔ فرمایا کہ میں رب نہیں ہوں کہ عذاب میرے کنٹرول میں ہو، اور میں نہ قدرت رکھتا ہوں اور نہ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ کس دن آئے گا۔ وہ تو اللہ پاک کو پتہ ہے تمہیں کتنی مہلت دینی ہے اور اس کے بعد پکڑانی ہے، یہ اللہ کے حوالے۔ میری ڈیوٹی ہے، میں حق بات اللہ کی وحی سے تمہیں پہنچا رہا ہوں، بات سچی ہے۔ تم ڈیٹ پوچھتے ہو، فکر اس بات کی کرو کہ اسی گمراہی کفر و شرک میں رہو گے تو تم پر عذاب آئے گا رب کا، میرا عذاب نہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو۔ تفصیل میں اور قرآن پاک کی تفاسیر میں بڑا تفصیلی واقعہ لکھا ہے کہ 1 سال تک ان بدبختوں پر پانی کی ایک بوند نہیں برسی، خشک سالی اور قحط شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، باز نہیں آئے، اور اپنی بری حرکتوں میں یہ ترقی کرتے رہے۔ بالآخر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ایک بادل بھیجا، قولا یوں لگتا تھا کہ بہت برسے گا، اور انہوں نے سمجھا ہماری وادیاں اور ندی نالے بھر جائیں گے پانی سے، بارش سے۔ اللہ نے اس میں پانی نہیں، دہکتی آگ کے شعلے اور پتھروں کی بارش ان پر برسائی۔ 7 راتیں اور 8 دن اس بادل سے عذاب، سخت ترین ہوا اور آندھی اتنی تیز، آدمیوں اور جانوروں کو اٹھا اٹھا کر وہ تیز ہوا اور آندھی پٹکتی تھی، اور اس کی تیزی کا اندازہ کیجئے کہ درخت اس علاقے کے جڑوں سے اکھڑ گئے، جڑ سے ان کی عمارتیں کھنڈرات بن گئی۔ اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجوروں کو تنوں سے کاٹ کر زمین پر ڈالا گیا ہو۔ یہ لمبے تڑنگے بڑی طاقت والے انسان سب بیک آن وہاں مرے پڑے تھے، کچھ ان کا باقی نہیں بچا۔ اور ایک روایت پاک میں بڑی عجیب بات معجزے کی لکھی ہے، جب عذاب کی آمد ہوئی تو وحی آئی ہود علیہ السلام پر کہ تم اپنی انگلی سے ایک دائرہ اپنے گرد اور اہل ایمان کے گرد کھینچ لو، اللہ کا عذاب اس دائرے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ جتنے مسلمان تھے مرد و عورت، ان کے لیے اسی عذاب کی شکل میں ٹھنڈی ہوا تھی، اور بیرون کا منظر وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں پر پتھر برس رہے ہیں اور دہکتی آگ کے انگارے اور تیز ترین آندھی ان کو ہلاک اور برباد کر رہی ہے۔ بچے صرف ایمان والے، حضرت ہود علیہ السلام، اور جن لوگوں نے ایمان لایا وہ تھوڑے تھے، باقی ساری بستیاں رب تعالی شانہ نے اپنے غضب کا نشانہ بنا کر مٹا ڈالی۔ اب بھی وہ ریگستان موجود ہے، اسے عرب لوگ رب خالی کا نام دیتے ہیں، لیکن ان کے برباد ہونے کے بعد وہاں آبادی آج تک نہیں ہوئی۔ اور اکثر ایسا ہوتا آیا، جن علاقوں میں اللہ کا عذاب برسا ہے پھر وہاں بربادیاں ہی رہی ہیں، کم ایسا ہوا کہ بعد میں وہاں کچھ آبادی ہو گئی ہو۔ یہ واقعہ اور حقیقت سب انسانوں کو، ایمان والوں اور غیر مسلموں سب کو بتایا ہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی، اس کا پیغام سب سے برحق اور سچا، اور سچے رسولوں نے ہمیشہ ہی سچی بات کہی ہے۔ اللہ پاک یقین اور عمل کی توفیق۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یا اللہ پاک ہماری تمام تنگیوں، تکالیف، بیماریوں، پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ قرآن پاک کی تلاوت سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا۔ یہ نور ہمیں، ہمارے گھر والوں، آل اولاد، نسلوں، سب مسلمانوں کو نصیب فرما۔ یا رب کریم قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی کرنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 21 تا 25 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، اور اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز کا نوٹیفیکیشن آپ کو اور ان دوستوں کو باقاعدہ اور بر وقت ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے آج کا ولاگ۔ ہمیشہ خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔